बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाजरीन, आज के स्पेशल व्लॉग में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद के मसाजिद का, मदारिस का और औकाफ़ के तहत आने वाली दरगाहों का और इमाम बारगाहों का। सूरत हाल ये है कि जब से IMF और FATF का एक सिलसिला पाकिस्तान में चला है तो ज़ाहिर है जो लोग पैसे देते हैं वो अपने मकासद भी रखते हैं। ये तो अज़न मिन शम्स है कि कोई भी शख्स जो आपके मोहल्ले का ही क्यों ना हो, जब आपको कर्ज़ देगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने मुतालबात रखेगा या बिहाइंड द सीन उसके कुछ ना कुछ आप तक मकासद ज़रूर होंगे। उसके बगैर वो लिल्ला फिल्ला आपको कर्ज़ भी नहीं देगा। ये बहुत खाल ये चीज़ें रह गई हैं कि कोई आपको लिल्ला फिल्ला कर्ज़ देता है। जो भी हमारे ब्रदर इस्लामी मालिक ही क्यों ना हो, वो भी जब हमें कोई कर्ज़ देते हैं या हमारे बैंकों में अपने पैसे रखते हैं तो उनके भी इसके बिहाइंड द सीन कोई ना कोई इंटरेस्ट ज़रूर होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ग्रे लिस्ट का आपने सुन रखा होगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और देनी पड़ रही हैं और देनी पड़ेंगी। लेकिन अब सरे-दस्त जो कुर्बानी देनी पड़ रही है, ये फिल वक्त इसका सिलसिला इस्लामाबाद से शुरू हुआ है, यानी कि फेडरल टेरिटरी से ये मामला शुरू हुआ है और इसका दायरा कार आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। अगर ये इस्लामाबाद में मॉडल कामयाब होता है तो उस सूरत में इसका दायरा कार वसी होगा, यानी कि फिर ये सूबा तक सिलसिला जाएगा। और फिर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है ये आपने 2019 में और 2020 में कोविड-19 के टाइम पे ये मॉडल देख लिया है कि किस तरह मसाजिद को बंद किया जाता है। कुछ अल्लाह वाले ऐसे थे जिन्होंने कहा कि कोई कोविड नहीं है और कोई बीमारियां नहीं फैलती हैं और किसी के करीब भी जाने से बीमारियां नहीं फैलती हैं, तो उन्होंने अपनी मसाजिद को खोला, जुम्मे हुए, इज्तिमात हुए और बाकायदा से तरावीह हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मसाजिद को बंद करके बैठ गए थे। अब सूरत हाल इस्लामाबाद में ये है कि इस्लामाबाद में उन्होंने कहा है कि 1986 का जो रूल्स था मसाजिद के लिए, इमाम बारगाहों के लिए और औकाफ़ के लिए, उस रूल्स को तब्दील करके 2023 के रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके लिए हुक्म यह दिया गया है कि जितनी भी मसाजिद के अंदर कायम कमेटियाँ थीं वो कमेटियाँ तहलील कर दी गई हैं और अब जो कमेटी बनेगी उस मस्जिद कमेटी का सरबराह जो होगा वो एक मैनेजर को तैनात किया जाएगा और एक मैनेजर होगा। वो मैनेजर उस मस्जिद को बनाने वाला बानी भी हो सकता है और उस मस्जिद का ट्रस्टी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि वो आलिम दीन हो। और अगर आलिम दीन नहीं होगा तो बसूरत दीगर वो ट्रस्टी होना चाहिए या वो उस मस्जिद का बानी होना चाहिए। इसको मैनेजर बनाया जाएगा। और ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो एक्ट है, मस्जिद मैनेजमेंट रूल्स, वो इस पर अप्लाई होंगे और मस्जिद मैनेजमेंट रूल 9 के तहत मरकज़ी और 22 झैली नुकात पर मुश्तमिल जो नुकात हैं वो अज़ हद ज़रूरी करार दिए गए हैं और उन पर अमल दरामद का भी कहा गया है कि सख्ती से अमल किया जाएगा। उसमें होगा क्या कि एक वक्फ मैनेजर होगा जो आलिम दीन होगा, जो इस मस्जिद की कमेटी को कंट्रोल करेगा, मस्जिद के सारे मामलात को, मस्जिद के बजट को, मस्जिद के अंदर जितने भी तसर्रुफ़ात हैं उन सब की निगरानी करेगा। इवन ये कि वो तकरीर और तहरीर की भी निगरानी करेगा। और ये आलिम दीन कोई बानी ट्रस्टी भी, मैंने पहले कहा कि बानी ट्रस्टी भी हो सकता है और इस मस्जिद को बनाने वाला भी हो सकता है, या कोई शुरुआत में से जो ट्रस्टी इसमें शामिल हुए थे वो भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक मुस्तनद आलिम दीन ज़रूर होगा और ये आलिम दीन ये इंश्योर करेगा कि वो फोर्थ शेड्यूल में नहीं रहा, उस पर कोई केस और मुकदमात नहीं हैं, उस पर मुतनाज़ा तकरीर करने के वाले से या किसी ऐसी तंजीम से जो बैन हुई हो, जिसका जो माजी में बैन हुई हो और अब किसी दूसरे नाम से काम कर रही हो, उसके उलमाए किराम भी इस मस्जिद के किसी भी कंट्रोल का हिस्सा नहीं हो सकेंगे। और दूसरा यह है कि फोर्थ शेड्यूल में रहने वाला आलिम दीन या जिस पे कुछ सरगर्मियाँ इस तरह की हों जिस पे कि उसने बैनुल मसालिक हम आंगी को फ़रोग़ ना दिया हो, वो उसके रास्ते में रुकावट हो, ऐसे आलिम दीन को भी मैनेजर नहीं बनाया जाएगा। और किसी मुकदमा में माजी में मुलविस ना रहा हो, ये भी इसमें इंश्योर किया गया है। और मैनेजर ना होने की सूरत में किसी मस्जिद का अगर मैनेजर नहीं होता है, वो हटा दिया जाता है, उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाता है, वो मैनेजर हटा दिया जाएगा और उसकी जगह चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो मस्जिद के इन सारे मामलात को कंट्रोल करेगा। और जहाँ पे चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा और फिर उसके बाद ये कमिश्नर तक मामला चला जाएगा, लेकिन चीफ़ तक ज़्यादा मामलात जाएंगे। मैनेजर के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जो नई मस्जिद बनाई जाएगी
اس کے لیے بھی اور منیجر تعینات کرنے کے لیے بھی اسلام آباد کی انتظامیہ کو درخواست دینی پڑے گی اور ان کو نام دینے پڑیں گے کہ یہ علماء کرام ہیں، ان کو آپ منیجر بنا لیں۔ تو اسلام آباد کی انتظامیہ اس منیجر کا تقرر کرے گی کہ وہ منیجر اس مسجد کی کمیٹی کو ہیڈ کرے گا، یعنی کہ اس مسجد کے جتنے بھی چیزیں ہیں، اس مسجد سے امامت ہوتی ہے، اس مسجد میں خطبہ ہوتا ہے، خطبہ کس طرح کا ہوتا ہے اور کون امام خطبہ دیتا ہے، اور وہ آیا ملکی سلامتی کے حوالے سے تو کوئی باتیں نہیں کرتا اپنے خطبے میں، کوئی ایسی چیزیں تو نہیں کرتا جو بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان دیتی ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور ایسا امام و خطیب تو نہیں ہے جو 4 شیڈول میں رہا ہو، اس طرح کی چیزیں، یا ایسا امام و خطیب تو نہیں ہے جو 4 شیڈول کے علاوہ کسی مقدمے میں رہا ہو۔ تو یہ مسجد کمیٹی اور مسجد منیجر جو ہوگا وہ اس کو کنٹرول کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرے گا وہ کہ نئی مسجد کے لیے اگر آپ نے درخواست دینی ہے اس ایکٹ کے تحت، تو پھر آپ جا کر کے اسلام آباد انتظامیہ کو درخواست دیں گے اور اس میں اپنے سارے کاغذات آپ ساتھ میں اٹیچ کریں گے، اور اگر آپ کی جگہ پہ ہی کسی اور نے مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس نے بھی درخواست دی تو پھر ایک کمیٹی بن جائے گی اور وہ 7 روز میں فیصلہ کرے گی کہ کس کو یہاں پہ مسجد بنانے کی اجازت دینی ہے اور کس کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دینی ہے۔ اور پھر جب اجازت دی جائے گی تو پھر 15 دن اعتراضات کے لیے بھی دیے جائیں گے کہ اہل علاقہ 15 روز میں کوئی اعتراض تو نہیں کر رہے اس جگہ پہ، اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بھی اعتراض اگر کوئی اپنی ہی طرف سے کھڑا کر کے دے دیا گیا تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح سے کئی مساجد کے کیس آج برسا برس میں عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے کوئی ٹھیس نہ پہنچائی ہو کسی عالم دین نے، اگر کوئی ایسا کیا ہو تو وہ بھی مسجد کمیٹی کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ملکی سلامتی سے متصادم کوئی اس کا بیانیہ نہ ہو، وہ امام و خطیب جو ہے ملک کی سلامتی سے متصادم کسی قسم کا بھی بیانیہ نہ رکھتا ہو، نہ پھیلاتا ہو، مسجد فنڈز میں کسی قسم کی خرد برد کا کسی پہ الزام نہ ہو، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو بھی وقف منیجر نہیں بنایا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا صورتحال سامنے آئے گی تو کمشنر کو درخواست دی جائے گی اور کمشنر 3 مہینے کے اندر اندر کارروائی کرے گا اور اس منیجر کو، وقف منیجر کو ہٹا دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد منیجر کی اجازت کے بغیر امام و خطیب جو ہیں وہ کوئی خطبہ نہیں دے سکیں گے۔ یہ سب سے زیادہ وہ خطرناک چیز ہے جو یقیناً ایک عالم دین کی زبان بندی کے لیے سب سے بڑا یہ قانون جو ہے، یہ ایکٹ ہوگا جو ثابت ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک منیجر صاحب کہہ دیں جی کہ آج کے آپ نے خطبے میں اس طرح کی بات کرنی ہے، یعنی کہ سعودی عرب کی طرح وہ سرکاری خطبہ تو نہیں لکھ کر کے دیں گے لیکن یہ انشور ضرور کریں گے کہ آپ نے اس پہ بھی بات نہیں کرنی، اس پہ بھی بات نہیں کرنی، اس پہ بھی بات نہیں کرنی، تو پیچھے پھر بچا کیا ہے کہ آپ کس پہ بات کریں گے جب آپ کھل کر کے کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو امام و خطیب جو ہیں وہ کسی صورت بھی منیجر جو ہوں گے یہاں کے مسجد کمیٹی کے منیجر، ان کی اجازت کے بغیر خطبہ بھی نہیں دے سکیں گے کہ وہ کس طرح کی بات جمعے میں تقریر کرتے ہیں، یہ ان کی اجازت سے ہی وہ تقریر کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ اچانک سے نہیں ہوا بلکہ اس کی تیاریاں کئی ٹائم پہلے سے کی جا رہی ہیں، جس میں بیشتر علماء اس معاملے سے ضرور آگاہ ہیں اور ان کو آگاہی ہے کہ یہ معاملہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے 1857 میں جنوبی ایشیا پر جب قبضے کی کوشش کی تھی، بلکہ قبضہ کیا تھا، تو اس کے بعد اوقاف کے جتنے بھی قوانین اس سے پہلے مغلیہ دور کے یا دیگر ادوار کے تھے وہ سارے یکسر تبدیل کر دیے گئے تھے 1857 میں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ ان کے ساتھ سر سید احمد خان اور جسٹس امیر علی مرحوم یہ بھی اس طرف تھے، تو انہوں نے جا کر کے ایک کوشش ضرور کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ برطانوی حکومت سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے مساجد کو، مدارس کو، دینی تعلیم کے ماخذ کو اور پھر ہمارے خاندانی سیٹ اپ کو بالکل کسی طور پر بھی چھیڑیں گے نہیں۔ پھر انہوں نے کچھ اپنی چیزیں اور وہاں پہ منوائی تھیں اور پھر 1860 کے ایکٹ کے تحت باقاعدہ سے کچھ تحفظات دیے گئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے وائسرائے کونسل میں اوقاف بل پیش کیا تھا، جس میں ترامیم بھی تھیں، اور یہ اوقاف بل باقاعدہ پیش نہیں کیا تھا بلکہ اس کو منظور بھی کرایا تھا۔ اور پھر یوں ہوا تھا کہ یہ جو ہمارے سامنے ایک چیزیں ہیں کہ علماء کرام کھل کر کے بات کر سکتے ہیں، کھل کر کے خطبہ دے سکتے ہیں، اور مساجد کا ایک بہترین نیٹ ورک چل رہا ہے، تو اس کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں اسی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی جاتا ہے۔ لیکن اب صورتحال اس سے چینج ہو جائے گی کہ جب یہ معاملہ چلا جائے گا اب نئے ایکٹ کے تحت، تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی عالم دین اپنی مرضی سے خطبہ نہیں دے سکے گا اور اس کو ایک قسم کا سرکاری خطبہ ہی دینا پڑے گا۔ اور اس پر علماء نے بہت زیادہ، ظاہر ہے ابھی لوگوں کو نالج نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اسلام آباد کی مساجد میں اس طرح کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے،
اور نئی مساجد بنانا تو اب یقیناً ایک مشکل سلسلہ ہو گیا ہے اس کے لیے، لیکن جو مساجد آلریڈی موجود ہیں اور خوش اسلوبی سے وہاں پہ بہت زیادہ دین کا کام بھی ہو رہا ہے، تو اب ایسے میں نئے ایکٹ کو لاگو کرنے کا سیدھا سا ایک جینون یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ جو سرکار کہے گی آپ وہ کریں گے، اور سرکار بھی چونکہ وہی کہے گی جو IMF کہہ رہا ہے، جو انگریز کہہ رہا ہے وہی آپ کریں گے، جو FATF کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ وہی کریں گے، اور وہی چونکہ سرکار کو کہتے ہیں اور سرکار آپ کے ذریعے سے وہ امپلیمنٹ کروائے گی، تو گویا آپ وہی زبان استعمال کرانا چاہتے ہیں جو انگریز سرکار زبان استعمال کرانا چاہتی ہے، کہ وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے علماء ہمیں یہ نہ کہیں، اور آپ کے علماء ہمارے خلاف کھل کر کے بولے نہ، اور آپ کے علماء خاندانی نظام کے بگاڑ کے خلاف بولے نہ، آپ کے علماء انسان کی آزادی کے لیے بات نہ کریں، آپ کے علماء دین کی ترویج کے لیے بات نہ کریں، دین کی تبلیغ کے لیے بات نہ کریں، اور لوگوں کو اویئرنیس نہ دیں، لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے نہ ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی خوشبوؤں کے حوالے سے آگاہی نہ دیں، جنت کے بہت ہی خوبصورت جو جنت ہوگی اس سے آگاہ نہ کریں، کہ اس سے آگاہ کر کے لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ گناہ سے بچیں، آپ ارتدادی سرگرمیوں سے بچیں تاکہ آپ جنت کے مستحق بنیں۔ یہ ساری چیزیں بند کرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں قرض دیتے جائیں اور ہم سے ہمارے علماء کی زبانیں بند کرانے کا سلسلہ شروع کروانا چاہیں۔ اب اس پہ آنے والے وقت میں ظاہر ہے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ کون کون سے علماء اس پر بات کر رہے ہیں، کھل کر کے کر رہے ہیں، آیا یہ مضموم مقاصد میں حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا آنے والے وقت میں بتائیں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یا آپ کا اس حوالے سے تجربہ کیا ہے، آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔